میں بہت ایموشنل بندہ ہوں رائٹ، اور میرے لیے رونا میں کنسیڈر کرتا ہوں آسان ہے، کیونکہ میں زندگی میں بھی بہت اوپنلی یہ بات کرتا ہوں کہ آئی کرائی. بہت آسان ہوتا میرے لیے، مطلب ہم دیکھ چکے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ ٹریکشن، زیادہ محبت ایکسٹریم کانٹینٹ کو ملتی ہے. بالکل، بٹ آئی ڈیڈنٹ بیکاز دیٹس جسٹ ناٹ ہو آئی ایم. باغی کی اینڈنگ لائن جو ہے مجھے اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ میں تو چلی گئی، آپ کا کیا ہوا، اور معاشرے کا کیا، سدھر گیا معاشرہ؟ ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں عثمان خالد بٹ اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ہیلو میرا سیٹی پہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب. ایک ایکٹر میں 3 یا اس سے زیادہ سب سے امپورٹنٹ کوالٹیز کیا ہیں؟ بڑا مشکل سوال ہے یہ. ایمپتھی. اچھا. کیونکہ اگر آپ سمپتھائز نہیں کر سکتے ایک کیریکٹر کے ساتھ جو آپ پڑھ رہے ہیں، یا آپ کا اس کے ساتھ ایموشنل کنیکٹ نہیں ہے، تو آپ کیسے اسے پورٹری کر پائیں گے؟ آئی تھنک کہ بہت ضروری ہے، وچ از ویئر دس ایکسپوجر کمز فرام، وچ از ویئر جو ہم نے بات کی پڑھنے کی، دیکھنے کی، دنیا دیکھنے کی. ٹریول فار ایگزامپل از سو امپورٹنٹ، بٹ تاکہ آپ ایکسپوز ہوں اور آپ کی جو سوچ ہے وہ ذرا بڑھے اور آپ اپنی سوچ میں محدود نہ رہیں. تو ایمپتھی بہت ضروری ہے. پیشنس بہت ضروری ہے، بیکاز وہی ایک پرسیپشن ہے نا کہ بس ہم نکلے، ہم نے ایک سین کیا اور بس اب ہم چلے گئے اپنی پارٹیز پہ اور اپنی چیزوں پہ. ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ بھی جاتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں لیکن مطلب دیٹس آئی تھنک ہارڈ ارنڈ. سو کیا کہتے ہیں، I think patience is very important. And what would be the third thing? How important is technical skill? Because ہمارے کافی untrained actors ہیں. Mostly تو ہم لوگ untrained ہی ہیں. بالکل، ہم تو we learn on the job. مجھے یاد ہے میں نے اپنا پہلا ڈرامہ کیا تھا ہائسم کا، ایک نئی سنڈریلا. تو پیچھے کوئی چیز ٹوٹی ہوتی ہے، کیمرہ اسی طرح سامنے لگا ہوا تھا اور میں نے ریئیکٹ کرنا تھا. تو اب میرا کیونکہ تھیٹر کا ایکسپیرینس تھا تو میں پورا یوں کر کے مڑ گیا اینڈ ہائسم واز لائک کیا کر رہے ہو؟ تو پتہ نہیں 45 ڈگری آپ کو صرف ٹرن کرنا ہوتا ہے. تو تب میں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ کتنی باریکی ہوتی ہے، بیکاز اتنا جب آپ کا میڈیم ہوتا ہے تو یو کانٹ گو آل آؤٹ ود یور باڈی لینگویج اینڈ ایوری تھنگ. بٹ دیکھیں، میں نے اپنی زندگی میں بہت ایسے ڈائریکٹرز اور ایکٹرز دیکھے ہیں جو کہ بغیر ٹریننگ کے دے ہیو جسٹ پروڈیوسڈ سچ مارولس ورک. بالکل. کہ آئی تھنک کہ وائل تھیوری بہت ضروری ہے، اور جو لوگ فار ایگزامپل یہ دیکھ رہے ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو اٹینڈ فلم اسکول اینڈ ایوری تھنگ، آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. بٹ میں نے یہ چیز یہ دیکھی ہے کہ آپ اگر کوئی فلم اسکول جا رہے ہیں، آپ ٹیکنیکل ٹریننگ لینا چاہ رہے ہیں، تو گو فار ہینڈز آن ایکسپیرینس. جس طرح NYFA کیا کرتا ہے، اپنے ان کے 6 ویک کے کورسز ہوں، 1 سال کے کورسز، نیو یارک فلم اکیڈمی. جی، وہ یہ کرتا ہے پہلے دن ہی، اف یو وانٹ ٹو بی اے فلم میکر، پہلے دن آپ کو کیمرہ پکڑا دیں گے. اچھا. سو دے ول بی ٹیچنگ یو تھیوری ایز ویل، جیسا بچوں کو. بالکل. بٹ دے ول بی لائک ہیئر پلے ود دس ناؤ. بٹ دیٹس ایگزیکٹلی دی آئیڈیا. تو ہم یہ ہوتے ہیں کہ تھیوری بیکاز ہماری پریکٹیکل فیلڈ ہے، رائٹ. یو ہیو ٹو گو دیر اینڈ یو ہیو ٹو، مطلب وہاں پر آپ بیٹھ کے ڈیبیٹ نہیں کریں. نہیں، آپ 1 سال اگر نہیں کریں گے کام، جب آپ 1 سال کے بعد تشریف لائیں گے سیٹ پہ، آپ کو بالکل محسوس ہوگا آپ کتنا پیچھے رہ گئے ہیں. بالکل. اب نظام بدل جاتا ہے، کیمرے کی اسکرین بدل جاتی ہے، مطلب سب کچھ بدل جاتا ہے. آپ کا جس طرح لکھتے ہیں وہ سب کچھ بدل جاتا ہے. سو آئی تھنک کہ پریکٹس، اس فیلڈ میں پریکٹس میکس پرفیکٹ. سو آئی تھنک the third thing would be practice. Then I suppose. اور عثمان، درد ایک فنکار کے لیے، ایک آرٹسٹ کے لیے درد کتنی ضروری چیز ہے؟ دیکھیں، میں درد کلاسیفائی نہیں کروں گا، لیکن میں ایکسپیرینس ضرور کلاسیفائی کروں گا. کہ مطلب جو کہ آپ فلموں میں بھی دیکھتے ہیں، تھوڑی رومانٹک کامیڈی ٹائپ بات کروں گا میں. بٹ آپ you have to live to portray characters. آپ نے خود اگر جیا ہوا نہیں، آپ کو محبت نہیں ہوئی بھی، آپ کا دل نہیں ٹوٹا ہوا، تو آپ پھر ممک کر رہے ہوں گے، رائٹ. آپ نے شاہ رخ خان کو دیکھ لیا کہ شاہ رخ خان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب وہ کس طرح ایکسپریس کرتا ہے، پھر آپ اس چیز کو ایمولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، پھر وہ اندر سے نہیں آئے گا. So that's the difference between mimicry and acting, because acting تو internalize کرنا ہوتا ہے نا، اندر سے چیز نکالنا. خاص طور پہ اگر آپ کوئی ٹریجڈی کر رہے ہیں یا ڈرامہ کر رہے ہیں. کامیڈی میں بھی it has to come from within. The timing has to come, because you either have it or you don't have it.
میں نے آپ سے ویسے کامیڈی کے حوالے سے کافی کچھ سیکھا ہے ہمارے اپنے سیٹ پہ. تھینک یو سو مچ. میرے ایک براڈ وے کے ڈائریکٹر تھے, میں نے ایک براڈ وے برجز کا پروگرام کرنے گیا تھا میں تھائی لینڈ, تو انہوں نے مجھے بڑی مزے کی چیز بتائی جو کہ بہت لوگ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں, بٹ آئی ریئلی ایگری ود اٹ. انہوں نے کہا آرٹ میں کیا کیا ہوتا ہے, مطلب جو پرفارمنگ آرٹس فار ایگزامپل, اٹس ڈانس, سنگنگ, ایکٹنگ, 3 چیزیں. ہی واز لائک ڈانس اینی بڈی کین لرن بیکاز ڈانسنگ از میتھمیٹکس. It's 1 step, 2 step, it is measuring. Singing, anybody can do because it's mathematics. Pitch, tone, corrections. Acting, you have it or you don't. Acting is not something you have. آپ کے اندر ایک کیڑا ہونا بہت ضروری ہے جس کو پھر آپ ہون کریں. whereas you can be a non-singer. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ singing is so easy. obviously it takes years of practice. آپ ریاض کرتے ہیں, آپ اکیڈمیز جاتے ہیں, آپ اپنی ٹون پچ بہتر کرتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اے مائنر, بی مائنر کیز وغیرہ کیا ہوتی ہیں, تو بہت ٹیکنیکلٹی بھی ہے. It's like ایکٹنگ میتھ میں فالو نہیں ہوتی. ایکٹنگ کا کوئی فارمولا نہیں ہے. ایکٹنگ از انہیرنٹ ٹو یو کہ آپ کس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں, کس طرح بیکاز ایکٹنگ از ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ نے ایک لائن بول دی, رائٹ. ایکٹنگ از کہ آپ بات کر رہی ہیں تو میں آپ کی بات کو ایبزارب کس طرح کر رہا ہوں, میں کیا ریئیکٹ کر رہا ہوں, میں متفق ہوں آپ کی بات سے یا میں ڈس ایگری کر رہا ہوں, وہ سب میرے چہرے پہ آئے گا. بالکل. سو دا ڈائریکٹر ٹولڈ می کہ ایکٹنگ از ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگز بیکاز یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ لیول 0 پہ اسٹارٹ کریں. یو ہیو ٹو بی ایٹ اے سرٹن لیول. آپ کے اندر کچھ ہونا چاہیے, جو آپ نے بات کی نا درد کی, جی جی, تو یا تو آپ میں درد ہو یا آپ میں مزہ ہو, ہنسی ہو, آپ تو آپ کی جو اپنی پرسنالٹی ہے وہ اگر ہلکی سی بھی تھیاٹریکل ہے تو پھر آپ آگے لے کر چلتے ہیں. آپ نے بہت یہ صحیح اور سچی بات کی ہے کیونکہ میرے ایک فیوریٹ ایکٹر ہیں ٹیموتھی شالامے. جی جی جی. اور میں نے ان کو دیکھا ہے, وہ بہت ینگ ایکٹر ہیں بالکل, لیکن وہ ان کی اپنی پرسنالٹی میں جو نوٹینس ہے نا یار, ایک آف بیٹ آف کلٹرنس ہے, وہ اپنے کردار میں لے کے آتے ہیں ہمیشہ. وہ جس طرح کے بات کرتے کرتے اگر اپنا ہاتھ اپنے بالوں میں سے گزاریں گے تو ان کا ایک انداز ہوگا. حالانکہ شاید ڈائریکٹر نے ان کو یہ ڈائریکشن نہیں دی تو ان کا یہ اپنا انداز ہے. تو ہمارے ہاں مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ٹی وی اتنا کنزرویٹو میڈیم ہے, یہاں سے یہاں اس حوالے سے کنزرویٹو ہے, تو کافی مجھے لگتا ہے ہمیں جکڑ کر رکھا بھی جاتا ہے کئی دفعہ. بالکل. لیکن اس کا جو مطلب ایک سولوشن نکل رہا ہے, اس کے جو OTT پلیٹ فارمس فار ایگزامپل ہماری گورنمنٹ نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ ایک نیٹ فلکس اسٹائل ہم بنا رہے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی ایونیوز پرووائڈ کرے گا ٹو کائنڈ آف گو ٹوورڈز دا نیٹ فلکس ماڈل, گو ٹوورڈ جو HBO جو باہر کے. بیکاز اگر آپ دیکھیں ہمارا گولڈن ایج آف ٹیلی ویژن تھا PTV کا دور, رائٹ, جو ہم تنہائیاں کی بات کرتے ہیں, دھوپ کنارے کی بات کرتے ہیں, ڈراماز جہاں پر 0 میلو ڈراما آلموسٹ ہوتا تھا. بالکل. لیکن پھر بھی باتوں میں فلاسفی ہوتی تھی, باتوں میں یو آر ناٹ obsessed with کس کی شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے, کس کا رشتہ کہاں ہو رہا ہے. حالانکہ میرا کردار ہے بالکل بالکل, بٹ I truly believe کہ ہمارا جو ڈراما ہے چپکے چپکے از آلسو کائنڈ آف سیٹائر. اچھا, آپ شاید اس کو اس طرح دیکھ کے آپ کو سمجھ آئی ہے. بالکل, کیونکہ میں جب دیکھتا ہوں, جس طرح آپ کا کردار دیکھتا ہوں اس میں, یا مطلب کسی بھی خراٹ کا کردار دیکھتا ہوں, یا کوئی دبا ہوا جورو کا غلام کیریکٹر دیکھتا ہوں ہمارے ڈرامے میں جس طرح ہے, تو I see that as a critique of what is happening in our society, because ہلکا سا ہم بھی اوور دی ٹاپ کر رہے ہیں. So I think کہ اب باقی ویسٹرن ورلڈ میں آپ دیکھیں تو گولڈن ایج آف ٹیلی ویژن اب ہے. اب آپ کے فلم ایکٹرز جو ہیں وہ ٹیلی ویژن کرنا چاہ رہے ہیں بیکاز پریسٹیج ٹیلی ویژن میں ہے. تو آئی تھنک کہ اب جو یہ OTT پلیٹ فارمز آئے ہیں, جس طرح ZEE5 آیا ہے, اب تو لوگ Amazon Prime بہت ایکسیپٹ کر رہا ہے, پاکستانی چیزیں بھی, انڈین چیزیں بھی. تو آئی تھنک اب ہمارے پاس ایونیوز کھل رہے ہیں فار مور کریٹو آؤٹ پٹ. اور پھر جو آپ کہہ رہی ہیں نا دا ریسٹرکشن کہ نہیں آپ نے بس مطلب اگر آپ نے رومانس کرنا ہے تو آپ یوں کر کے دیکھ کے رومانس کریں گے, آپ نے اگر اپسیٹ ہونا ہے تو بس چکن لا کے بھی آپ یوں کریں گے. وہ جو آپ کو ٹپکل ہیروز کو سوری میں بتا رہا ہوں کہ بتایا جاتا ہے بالکل کہ اس طرح ایکٹ کرو کہ یہ پسند ہے لوگوں کو. اب آئی تھنک ہمارے ٹیسٹ بھی ذرا چینج ہو گیا ہے اگین ود ایکسپوجر. عثمان, جب رونے کا سین آتا ہے تو آپ گلیسرین ڈال کے کرتے ہیں یا آپ نیچرلی کر لیتے ہیں؟ میں دونوں طرح. اچھا, اٹ ریئلی ڈیپینڈس, مطلب کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ میں بہت ایموشنل بندہ ہوں, رائٹ, اور میرے لیے رونا میں کنسیڈر کرتا ہوں آسان ہے, کیونکہ میں زندگی میں بھی بہت اوپنلی یہ بات کرتا ہوں کہ آئی کرائی. وہ ایک جو چیز سکھائی جاتی ہے نا کہ مرد روتا نہیں ہے یا مرد کو درد نہیں ہوتا, میں تو بالکل بھی اس چیز سے بلیو نہیں کرتا. آئی تھینک گاڈ دیٹ مجھے یہ سکھایا بھی نہیں گیا. مجھے سکھایا گیا تھا کہ ایکسپریس یور سیلف, بیکاز اگر آپ ہولڈ ان کریں گے
تو وہ مینیپولیٹ ہو کر کچھ اور بن جائے گا. دیٹ ول دین بیکم ریج, دیٹ ول بیکم اینگر. اور وہ چیز نکلے گی کس طرح, کسی چھوٹی سی چیز پہ, کہ اگر لیٹ سے یہ پانی میرے اوپر یا کوئی ایسی چیز ہوگی, کوئی مجھے ایموشنل امبیلنس میرا کسی اور وجہ سے ہوا ہوگا اور میں اتاروں گا ادھر. تو اس لیے مجھے سکھایا جاتا تھا کہ ریپریس مت کرو, بیکاز ریپریشن از ریگریشن. تو بٹ آپ بھی جانتی ہیں کہ ٹی وی میں بہت ٹیکس ہوتی ہیں, پھر ماسٹر ہوتا ہے. کبھی کبھی میرے ساتھ تو, اور آپ کے ساتھ بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے سیٹ پہ نوٹ کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے میں ماسٹر میں اپنی بیسٹ پرفارمنس دیتا ہوں. بالکل. اور جب کلوز آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں چھاپا مار, اور میں پیل امیٹیشن کر رہا ہوں جو میں نے ایکچولی اپنے ماسٹر میں بریلینٹ, میں موومنٹ بھی بڑی نیچرل تھی, سب کچھ نیچرل تھا. ایک دم سے کلوز آیا تو میں اس سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ میں نے کیا تھا, کیا چیز تھی وہ. میرے ساتھ یہ اتنا ہوتا ہے عثمان, کیونکہ کیمرہ ڈائریکٹلی آپ پہ نہیں ہوتا تو آپ بالکل کھل کے اور کھل کے کر جاتے ہیں. تو جہاں تک رونے والی بات ہے کہ پھر آپ تھک بھی جاتے ہیں, سو کبھی کبھی پھر آبویسلی گلیسرین ورکس, بٹ اس کے لیے بھی میں نے دیکھا ہوا ہے کہ صرف گلیسرین سے نہیں بات بنتی. بیکاز ہائسم مجھے کہتے تھے چہرہ مت بگاڑو. میں نے جب آن زارا میں پہلی مرتبہ ایک رونے کا سین کیا تھا اپنے ٹی وی کریئر میں, تو میں اپنے گھر چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہوں, اور میری والدہ پلیڈ بائی دا میگنیفیسنٹ حنا خواجہ بیات, آپ کی بہت اچھی فرینڈ بھی. جی میری مینٹور, میری پہلی, میں ایک چھوٹا سا اینیکڈوٹ دوں گا, وہ پہلی بندی ہیں جنہوں نے مجھے ایک نئی سنڈریلا میں میرا کام ہلکا سا دیکھا, مجھے بلایا, انہوں نے کہا دس از دا ڈفرینس بٹوین تھیٹر اینڈ ٹیلی ویژن. اور مجھے اتنا انہوں نے گائڈ کیا ہے کہ مطلب آئی تھنک آف ہر ایز مائی سیکنڈ موم. سو ان کے ساتھ میرا سین تھا. اور اب بیکاز تھیٹر بہت تھیٹریکل اگین میڈیم ہے نا, بیکاز یو آر پلینگ ٹو دا گیلری, آپ مطلب لائیو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی اوور دا ٹاپ. بٹ ڈرامے میں تو سب نزاکت کی بات ہوتی ہے نا, آپ فلنچ بھی کرتے ہیں, آپ کا آئی برو بھی ہلکا سا ریز ہوتا ہے تو کیمرہ سے کچھ بھی نہیں چھپتا. تو میں نا بالکل چہرہ بگاڑ کے رونا شروع ہو گیا. ہائسم نے کہا کٹ یہ کیا کر رہے ہو, آنکھوں میں لاؤ. تب میں نے ریئلائز کیا کہ پھر میں نے ریئلائز کیا, میں نے اس وقت تو ایک ایکسٹرنل چیز پہ آئی لاسٹ مائی اون مدر, سو دیٹ فیلنگ ڈسٹینسنگ مائی سیلف فرام مائی آن اسکرین موم, اس چیز کو میں لایا. تو پھر مجھ سے وہ چیز ابھری, وہ ایموشن جو ہائسم چاہتے تھے, پھر میں اس طرح لایا وہ. تو گلسرین لگانے سے اور چہرہ بگاڑنے سے 100% آپ کا کبھی بھی وہ نہیں ہوگا. ریئل پرفارمنس آپ کی تبھی نکلتی ہے, جو کہ آئی تھنک پرسنلی مجھے لگتا ہے جو میں بیسٹ رویا ہوں وہ میں باغی میں رویا ہوں. جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ صبا قمر کے کردار کے ساتھ جو ہوا ہوتا ہے, جو قندیل بلوچ کا انہوں نے کردار پلے کیا تھا, آئی سی اٹ آن ٹیلی ویژن. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز ریئل لائف میں بھی اٹ واز ایٹ دا ہائٹ آف, مجھ پہ بہت ٹرولنگ ہو رہی تھی اوور مائی فیمنسٹ ویوز, اور مجھے بہت ایک نیگیٹیوٹی مجھ پہ بھی برپا ہوئی بھی تھی. تو ساری ابھر گئی بیکاز جسٹ ری لیونگ جس طرح قندیل کے ساتھ جو ہوا, بیکاز معاشرے نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا نا, مطلب کیا ہی اس نے برا کر دیا. اور اس کے باغی کی اینڈنگ لائن جو ہے مجھے اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ میں تو چلی گئی, سوری میں پیرافریز کروں گا تھوڑا, بٹ آپ کا کیا ہوا, اور معاشرے کا کیا, سدھر گیا معاشرہ؟ نہیں سدھرا نا. So you are eliminating what you think is the threat, whereas the threat is something very different. So yes. Usman, with most of these conversations, I'm really like I have a lot of questions to ask, but seriously جو مطلب آپ کا جو world view ہے نا, I really thank you for it and I'm grateful for it, because مجھے پتہ ہے کہ یہاں رہ کر ایک اپنا کریئر بھی رکھنا اور اپنے جو آپ کی ایک مورل فریم ورک ہے اس کو بھی برقرار رکھنا بہت مشکل کام ہے. ہاں جی, ہے تو صحیح, آئی ول ایڈمٹ ہے, بیکاز آپ کی اپنی سینٹی بھی آتی ہے نا. کون انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مطلب وہ کوئی چیز لکھے اور اس کے نیچے پھر اسے 100 گالیاں پڑھنی ہو. اٹس آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت افیکٹ ہوتی ہے. میری ایک HSY حسن شہریہ یاسین کے ساتھ ایک گفتگو بھی ہو رہی تھی رائٹ جب پینڈیمک اسٹارٹ ہوا تھا, اور ہم نے مینٹل ہیلتھ کی بہت بات کی تھی, بیکاز ہم وی آر آؤٹ گوئنگ پیپل, ہمیں شوق ہے ایکسپریشن کا, ہمیں شوق ہے, اور پھر جسٹ کنفائننگ یور سیلف ان ٹو یور روم, سم ٹائمز اٹ ورک سم ٹائمز اٹ ڈزنٹ. تو اس کی امپیکٹ کی بات کر رہے تھے, اور میں نے پھر مینٹل ہیلتھ میں یہی بات کی تھی کہ بہت آسان ہوتا میرے لیے, مطلب ہم دیکھ چکے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ ٹریکشن, زیادہ محبت ایکسٹریم کانٹینٹ کو ملتی ہے. بالکل, تو میں بھی وہی کر سکتا تھا. I could also have pandered to the right. I could also have misquoted, کیا کہتے ہیں,
sacred texts and kind of, you know, weaponized religion and use those things to my favor, but I didn't, because that's just not who I am. Yeah, and life is very short. Yeah. عثمان, فیمنزم آپ نے خود 3-4 بار فیمنزم کا ذکر کیا. کچھ ایک پاکٹس میں, کچھ ہمارے معاشرے کی پاکٹس میں فیمنزم کو برا لفظ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ بیکاز لوگ تھریٹن ہوتے ہیں, بیکاز ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں ایک جینڈر امبیلنس کے ساتھ, اور ہم اتنے شوقین ہیں اس جینڈر امبیلنس کو برقرار رکھنے میں کہ کوئی بھی ڈسینٹنگ آواز, کوئی بھی آواز جو کہ بغاوت کی آواز ہوگی, اس کو ہم فوراً چپ کرانا چاہیں گے. اینڈ اصل بریوری تو ان خواتین کی ہے جو کہ سب کچھ سنتے ہوئے بھی سب جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہے, اس کے باوجود اپنی آواز اٹھاتی ہیں, ناٹ ہائڈنگ بیہائنڈ یو نو فیس لیس نیم لیس کردار, بٹ یوزنگ دیئر اون وائسز اینڈ ایمپلیفائنگ دیئر اون وائسز اینڈ نوئنگ کہ سوسائٹی نے کس طرح اسے افیکٹ کرنا ہے. یہاں پر تو ایک بندہ اگر کسی بندی کو سپورٹ کر لے تو اسے سمپ کہلایا جاتا ہے, which is a word I didn't know, which is کہ you know if you are attracted to somebody آپ بچ جائیں گے اس کے سامنے, you know, حالانکہ آپ اسے سپورٹ کر رہے ہیں, you know, because you are supporting the cause, it's not anything physical جس کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں, بٹ یہ بھی تنقید آئی بھی ہوتی ہے. تو I think کہ جب بھی نظام ہلتا ہے نا تب ولولہ تو مچتا ہے, مطلب تب شور تو مچتا ہے, تب you know revolutions are bloody, right, and we are facing a revolution of our own. So are we? I mean it's slow, it's very slow, but you know میں نے بہت بار اپنے آپ کو روکا ہوا ہے بہت پیسمسٹک ویو پوائنٹ کو لے کر آگے چلنے سے, بیکاز پھر تو آپ کو کوئی ہوپ ہی نہیں رہتی نا, پھر تو آپ اس ملک میں کر کیا رہے ہیں, پھر تو you go where you feel like you will be accepted more, right, but محبت بھی ہے بہت زیادہ اس ملک سے. تو عثمان, اسی سے میں آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہوں گی, آپ کو پاکستان کے بارے میں سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ مجھے پاکستان کے لوگ, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ بڑا کنفلکٹنگ ہوگا, کیونکہ میں نے ابھی لوگوں کے ہی نظریے کے بارے میں بات کی ہے, بٹ آئی فیل لائک بہت ہی اوور یوزڈ اور اننیسیسری اور انفارچونیٹ الفاظ ہے ریزیلینس. جی, اور میں بہت پرسنلی, اور میں جانتا ہوں کہ بہت لوگ تھک گئے ہیں کہ نو پاکستان بڑی ریزیلینٹ قوم ہے, بٹ آئی تھنک کہ یہی ریزیلینس کی وجہ سے ہم آج تک یہاں آ پہنچے ہیں, اور ہماری جو سوک سینس ہے آئی فیل لائک دیٹ از ویری اسٹرانگ. کیونکہ جب بھی آپ, مجھے اس چیز کا اندازہ تب ہوا تھا جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا, اور بہت زیادہ امپیکٹ ہوا تھا. اسلام آباد میں ایک پوری عمارت جو تھی وہ گر گئی تھی F10 میں, ویری کلوز ٹو ویئر آئی لیو. تو جو میں نے لوگوں کو نکلتے ہوئے سپورٹ کرتے ہوئے, میں نے اور میرے دوست نے 2.25 مہینے پمز میں گریو یارڈ ڈیوٹی دی تھی. اچھا. سو رات کے 12 بجے سے لے کر صبح کے 7 بجے کی ڈیوٹی, کیونکہ بہت لوگ وہ کر نہیں سکتے تھے, ہم لوگ کر سکتے تھے. بٹ میں نے جس طرح دیکھا, جس طرح لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, جب بھی کچھ اس طرح کا ایشو آتا ہے جو کہ امپیکٹ کرتا ہے ہمیں ایز اے سوسائٹی, لوگ اٹھتے ہیں. عورت مارچ دیکھیں, بالکل ٹھیک ہے, ہم فیمنزم کی بات کریں تو عورت مارچ دیکھیں, کیا کتنی تنقید, کتنی گالیاں, کتنے مطلب آپ کے نامی گرامی رائٹرز جا کر انٹرویوز میں کیا کیا باتیں کر آتے ہیں, لیکن پھر بھی تعداد دیکھیں. میں جب بھی گیا ہوں, میں 2 دفعہ گیا ہوں, جب بھی میں گیا ہوں میں نے اتنی مقدار میں لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا ہے, مطلب یو نو, اور اپنے پلیکارڈس لے کر اور اپنے ایشوز کے بارے میں اوپنلی بات کر کے, اور اس نے مجھے بہت زیادہ کانفیڈنس دیا ہے کہ فائنلی یہ ٹیبو بریک ہو رہا ہے. یہ جو یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہوتی ان بارے میں, ہم یہ باتیں عام مت کرو, یہ باتیں مطلب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, لیکن آپ کانورسیشن ہی نہیں کر سکتے. آئی تھنک جتنا آپ پردہ ڈالتے ہیں, جن باتوں کے بارے میں ایک ڈبیٹ ہونی چاہیے, جن باتوں کو آگے آنا چاہیے, جتنا آپ پردہ ڈالیں گے, جیسے آپ نے کہا, جتنا آپ ریپریس کریں گے اتنا ریج بڑھے گا, اتنا اینگر بڑھے گا. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا معاشرہ وائلنٹ کیوں ہے, کیونکہ آپ کسی کو بات کرنے کی اجازت دیں گے تو وہ ایک یہ ہوگا نا. بالکل, مطلب آپ دیکھیں کہ کتنی سینسرشپ کا
کا سامنا کرنا آ رہا ہے ہمیں. مطلب کتنی چیزیں ہیں جو ہم بات اوپنلی کر ہی نہیں سکتے. بالکل. یو نو مطلب یا تو آپ پہ گیگ آرڈرز آ جاتے ہیں یا پھر ویسے ہی مطلب آپ کو ایک ڈر ہوتا ہے, ایک ڈر ہوتا ہے, ایک خوف ہوتا ہے. مطلب آپ مائنورٹیز کی اسٹیٹ کو دیکھیں آپ چیز, بٹ پھر بھی لوگ بات کرتے ہیں. کیوں؟ اس سے مجھے بہت زیادہ ہوپ ملتی ہے ایز این آرٹسٹ اینڈ ایز اے پرسن جو کہ بہت مرتبہ یہ سوچ چکا ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں. صحیح, بالکل. مطلب مجھے کس نے سر پہ تاج پہنایا ہے کہ بھائی آپ سنبھالیں اس ایشو کو. مطلب میں آرام سے اپنا کام کروں, اپنے کام سے کام رکھوں, دنیا جس طرح چل رہی ہے وہ چلتی رہے. پر لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں مطلب میجورٹی آف دا پیپل آر ناٹ ڈوئنگ اٹ, جو کہ ہم پہ تنقید ہوتی ہے نا کہ وہ آپ کلاؤڈ کے لیے کر رہے ہیں. نہیں, الٹا ہے, یہ الٹا افیکٹ آتا ہے. بالکل الٹا افیکٹ آتا ہے, بیکاز آپ نے شروع میں جس طرح بات کیا, کانٹروورسی از ناٹ گڈ اسپیشلی فار پیپل ان آور انڈسٹری. آپ جتنے نان کانٹروورشل ہوں گے آپ کے اتنی ایونیوز کھلیں گے, لیکن اس کے باوجود, اور میں اب انڈسٹری سے ہٹ کے میں عوام کی بات کر رہا ہوں کہ آئی فالو سم بریلینٹ پیپل اینڈ مطلب آپ کراچی میں جبران ناصر کو ہی دیکھیں فار ایگزامپل. Yes, he obviously he has political interests. Yes, he is a political worker and everything. But روڈوں پہ جا کر جو سلج سارا تھا اسی انسان نے ریموو کیا. ان کو کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی صرف اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ بیٹھ کے تنقید بھی کر سکتے تھے, بٹ ہی وینٹ آؤٹ اینڈ ڈڈ دا ورک. اور ایسے لوگ جب میں دیکھتا ہوں نا اپنی سوسائٹی میں, اپنے معاشرے میں, تو مجھے بہت ہوپ آتی ہے, بیکاز ٹرو چینج ایکشنیبل چینج کے تھرو ہی آئے گا نا. بالکل. مطلب سوسائٹی بدلی جائے گی جب آپ اٹھ کھڑے ہوں گے, ناٹ جسٹ ایک چیز پر انگلی اٹھائیں گے بٹ کچھ کریں گے بھی. بالکل. ٹو ایکچولی ہیلپ بیکاز لائک آئی سیڈ, تنقید تو نیشنل اسپورٹ ہے ہمارا, بٹ put in the work, do the work in whatever capacity, whether it's a drop in the ocean or whether it's the ocean itself, it will help. بالکل صحیح ہے. اور یہ بھی ہے کہ چلے تھوڑی سی اگر کاسٹ آن دا مارجنز آپ کو تھوڑی کاسٹ ہو بھی رہی ہے, جس طرح کہ مجھے یاد ہے ایک دن سیٹ پر آپ نے ایک بہت اچھی ایک ایشو پر آواز اٹھائی, اگین ویمنز رائٹس پہ آپ نے آواز اٹھائی, اور پورا دن آپ اپنے فون پہ تھے, آپ بہت بیزار تھے, آپ اس دن آپ نے زیادہ سگریٹ پی, مجھے اچھا نہیں لگا, اور آپ اپنے فون پہ پورا دن تھے. میں نے ایک وقت پہ آپ کو آ کے کہا, میں نے کہا عثمان کیا ہوا ہے, آپ کیوں اتنا؟ آپ نے کہا نہیں, ٹویٹر پہ میرے پیچھے پڑ گئے. اور عثمان لیکن آپ نے پھر بھی آواز اٹھائی, اور آج مہینہ ہو گیا اس بات کو, آج آپ بیٹھے ہیں, آج آپ نہیں سوچ رہے کہ آپ کو اس دن کتنی ٹینشن ہوئی تھی, کیونکہ آپ نکل آئے نا اس چیز میں سے. آپ کی there was a cost, your mental health was the cost, of course, and your confidence and your sense of hope for your country and who you are and the role you play in this society, that was the cost. But you stood up, you with the help of whatever, you braved through the day, and then tomorrow you will live to fight another day. Of course, yeah. Of course. And the thing is کہ مجھے بہت awkward لگتا ہے جب because مجھے لگتا ہے کہ میں تو اس فلسفی سے بلانگ کرتا ہوں کہ یہ تو بڑی ایک نارمل چیز ہے, اور میں کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کر رہا ہوں ابھی. میں نے اگر ایکسٹرا ایفرٹ کی ہے تو وہ اپنی چیریٹی کے تھرو کی ہے. ٹو بی آنیسٹ, دیٹس سم تھنگ آئی ایم ایکچولی پراؤڈ آف. helping in education of underprivileged girls, helping in جو sexual abuse کے جو NGOs ہیں which are working towards child sexual abuse, ان کو support کرنا. So that's what I mean کہ اب سوسائٹی کا ایک فرد ہوتے ہوئے اب آپ کو صرف یہ نہیں سوچنا کہ اچھا یہ ایشو ہے, مجھے اس ایشو پہ بات کرنی چاہیے, اچھا یہ ایشو ہے تو میں اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کیا کر سکتا ہوں. وہ چاہے ایک سٹیزنز پورٹل پہ آپ کمپلینٹ لکھیں یا آپ اپنے لا منسٹرز کو, اپنے منسٹرز کو ٹیگ کریں اپنی پروونس کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو لے کر, یا آپ کہیں ڈونیشنز دیں, یا آپ پروٹیسٹ پہ جائیں. آئی تھنک کہ دیٹ از دا فیوچر ناؤ. اور آئی تھنک ہم بہت کنفائن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ایک چیک لسٹ بنا دی نا کہ اچھا میں نے ٹویٹر پہ لکھ دیا. آئی ٹوٹلی اگری ود یو دیٹ از دا فیوچر. اگر آپ می ٹو موومنٹ کو دیکھیں, جس طرح اس نے ہالی ووڈ کے دروازے کھول دیے ہیں, بالکل. اب پروڈیوسرز میٹنگ کرتے ہیں, دروازہ کھول کے کرتے ہیں, اپنے ساتھ کسی کو بٹھاتے ہیں, ایکول پے کے لیے عورتیں اب بولتی ہیں. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا, فار فرام اٹ, ابھی بہت زیادہ اور بھی بیٹلز, اور بٹ اے کانورسیشن ہیز بگن. اینڈ ناؤ جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایکچولی سیریس لوگ ہیں وتھ سیریس کنسرنز ان لائف, اور وہ دوسروں کے لیے ایک دے آر پیونگ دا پاتھ نا. ہم تو ٹھیک ہے, اب شاید 10 سال میں آپ اور میں بہت مختلف کام کر رہے ہوں, بالکل لیکن جو آ رہے ہیں ان کے لیے اگر آپ نہیں تھوڑا بہت, اگر اتنا ہے ابھی اتنی جگہ ہے, تو اگر اتنی نہیں ہوگی تو پھر ہمارا کیا فائدہ. بالکل. اب ہم کچھ مزیدار سوالوں کی طرف آتے ہیں. تو weirdest rumor you've heard about yourself?
weirdest rumor کہ میری اور مایا کی شادی ہو چکی ہوئی ہے اور ہمارے 2 بچے ہیں جو کہ یاسر حسین نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کے بچے کہاں ہیں, تو میں نے کہا میں نے پھینک دیے, مجھے اچھے نہیں لگے. ہمارے ویکیپیڈیا پیجز میں بلکہ جب میں نے آپ کو یہ سوال کیا مجھے بھی پتا تھا کہ یہی سب سے زیادہ. ہاں جی, مطلب اٹ واز ویری اسٹرینج. آئی نو کہ ایکٹرز لنک اپ ہوتے ہیں آپس میں, اور مطلب فواد ماہرہ نے بھی یہ دیکھا ہے, میرا اور مایا کا بھی ویری لکی ویری پریولیج کہ ہماری ایک کیمسٹری اتنی اچھی بن گئی تھی. بٹ یہ تو تھوڑا آؤٹ آف ہینڈ ہو گیا تھا. ہمارے ویکیپیڈیا کے پیجز مینیپولیٹ ہوئے تھے, ہمارے بچوں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے کہ نام کیا ہے ان کے. تو بھائی یار اوف, جب آپ سیٹ پر جاتے ہیں سیٹ کی سب سے انوائنگ بات انتظار اور گرمی. Have you ever taken advantage of your celebrity status? Yes, I have. Clothes? With clothes, yes. مطلب بیچارے منیب نواز, ان کو تو وہ جب بھی مجھے کوئی ایونٹ ہوتا ہے, میں یو نو جو آپ کے اوارڈ شوز وغیرہ ہوتے ہیں, وہ مجھے جب فٹنگ کرا رہے ہوتے ہیں نا, یہ میں کہتا ہوں یہ تو نہیں میں واپس کرتا. صحیح, ٹھیک. آپ کی بکٹ لسٹ پہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں؟ میں نے برازیل میں بنجی جمپنگ کرنی ہے. ٹھیک. میں نے ایک فلم ڈائریکٹ کرنی ہے وچ از ویری امپورٹنٹ, جو کہ میں نے کان فلم فیسٹیول لے کے جانی ہے, وچ از پرومس آئی میڈ مائی موم. کیونکہ وہ فرینچ بھی تھے. جی 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 بالکل. سو میں نے کہا تھا کہ میں اگر کبھی اپنی فلم بناؤں گا جو کہ 100% ول بی مائی کریشن, تو مطلب دیٹس دا فرسٹ پلیس آئی وانٹ ٹو ٹیک اٹ. بٹ میری اب بکٹ لسٹ کافی بدل گئی ہے, بیکاز آئی تھنک کہ میں اب ہے کہ جو لا آف اٹریکشن کی میں نے بات نہیں کی, جسٹ ٹو تھنک پازیٹیو تھاٹس, بیکاز آئی تھنک کہ میں کبھی کبھی وہی جو ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ اتنی نیگیٹیوٹی میں تب پھنس جاتے ہیں کہ وہ دلدل کی طرح آپ کو نیچے کھینچنا شروع ہو جاتی ہے, یو نو آپ کانسٹنٹلی اسٹریس لے رہے ہوتے ہیں. سو جب سے میں نے وہ سنا ہے, یو نو آئی ویک اپ اینڈ میں اب اٹھ کے I list things that I'm grateful for. مطلب, اور یہ مجھے بہت بڑا کلیشے لگتا تھا کہ یہ ہال مارک کی کوئی چیز ہے, بٹ یہ بہت امپیکٹ کرتی ہے آپ کے پورے دن کو. دیکھیں, ہیپینس اور گریٹیٹیوڈ میں کافی فرق ہے. ہیپینس ایک چیز ہے جو جس کے پیچھے آپ بھاگتے رہتے ہیں, لیکن گریٹیٹیوڈ ایک فیلنگ ہے. تو اگر آپ اپنے اندر وہ فیلنگ لے آئیں گے تو آلموسٹ ہاف وے دیر. آلموسٹ ہاف وے دیر, یس. ہاں, ایک پارٹنر میں آپ کے لیے کون سی کوالٹیز بہت ضروری ہیں؟ وٹ is very important. Humor, wit, just a general creativity تھوڑی ہو تو obviously, you know, because I am attracted to creators. کیا کہتے ہیں, and ایک میں نے فیس بک پیج پڑھا تھا, اس فیس بک پیج کا نام تھا I am sexually attracted to talent. That is so true. I think I am for sure. An adventure, because I am generally a very adventurous person. I'm up for anything, you know. So I think I would not want to be restricted. I would want کہ کوئی میرا ایڈونچر کا ہم سفر آپ کا بنے. بالکل. عثمان, تھینک یو سو مچ, اور اللہ کرے آپ کو بہتر سے بہتر پروجیکٹ ملے, اور جو ملتی چلی آ رہی ہیں, لیکن اللہ کرے آپ ہمارے لیے اور جو آپ کے سب فینس دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی آواز اور مزید بلند ہو تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے. اینڈ سو آئی نو دیٹ آئی ہیو اے کولیگ اینڈ اے فرینڈ اینڈ این آرٹسٹ ان دی انڈسٹری ہو از دیٹ وی آر ناٹ alone. And may you prosper, Usman, and thank you so much. No, thank you so much for having me. I'll see you on set. See you on set.